یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت انہیں کسی علاقے کا گورنر مقرر کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے گھر نہیں بنایا، ایسے ہی رہتے تھے۔ ایک پیالہ ان کے پاس ہوتا تھا اور ایک کمبل ہوتا تھا اور وضو کا برتن اور تسلا، یعنی غسل وغیرہ کے لیے جس میں پانی رکھا جا سکے، جس سے وضو کیا جا سکے، یہ چیزیں تھی۔ کہیں بھی رات گزار لیتے تھے اور پھر چل پڑتے تھے۔ تو ایک معمار تھا، اس نے کہا سلمان فارسی میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو گھر بنا کے دوں، آپ جیسا کہتے ہیں ویسا بنا دوں گا لیکن گھر کے بغیر نہ رہیں۔ میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک معمار ہوں، پھر بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اتنا تو میں کر سکتا ہوں، آپ بتا دیں کیسا بنا ہے۔ فرمانے لگے پھر ایسا بناؤ میں کھڑا ہوں تو چھت میرے سر پہ لگے اور میں لیٹوں تو میرے پاؤں جو ہیں پوری طرح نہ کھلیں، ایک دیوار سے دوسری دیوار تک، ایک دیوار پہ میرا سر لگ رہا اور دوسری پہ میرے پاؤں لگ رہے، اتنا سا بنا دو۔ اور پھر واضح یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی مکان کچھ اس طرز کا تھا کہ وہ لیٹتے تھے تو پاؤں باہر نکل آتے تھے ان کے کمرے سے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا تھا جب ملک الموت آیا فرشتہ، تو وہ کہنے لگا آپ نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ کہتے تیرے انتظار میں زندگی گزارا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے آپ کیوں سامان دنیا جمع نہیں کرتے، کیوں آپ گورنر ہوتے ہوئے بھی ایسی قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے نبی نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو دولت جمع نہ کر۔ بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، تو عمر بن عاص غالباً رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے، تو وہ ان کی حالت کو دیکھ کے رو پڑے کہ اتنا سب کچھ، اتنا بڑا عہدہ ہو کے اور آپ اس قدر ان حالات میں رہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا مجھے میرے حبیب نے وصیت کی تھی کہ دیکھو سلمان مال جمع نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل کے لیے بھی مال پسند نہیں کرتے تھے، اپنے ازواج کے لیے بھی پسند نہیں، اور سلمان کو بھی اہل بیت سے قرار دیا تو ان کو بھی وصیت فرمائی مال جمع نہ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ میں تو ڈرتا ہوں میرے پاس یہ جو سامان پڑا ہے کہیں میرے حبیب مجھ سے خفا نہ ہو جائیں قیامت کے دن کہ یہ تم نے کیوں جمع کر کے رکھا تھا، تو میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ ان کا تقویٰ تھا، زہد تھا۔ انہوں نے اس اعتبار سے کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں، یعنی ان کی کچھ باتیں بہت مشہور ہیں۔ جس شخص نے اتنے سفر کیے ہوئے، اتنے علماء سے یعنی ملا ہوا اس کو بہت سی پھر عقل کی دانائی کی باتیں آ جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں علم کی مثال ایسے ہے، اپنے غلام سے کہنے لگے جاؤ اس کو، میرے گھوڑے کو جو ہے نا یہ اس سے پانی پلا کے لاؤ، دجلہ سے، دریائے دجلہ تھا دریا، اس سے پانی پلا کے لاؤ۔ اس نے پانی پلایا، کہنے لگے اور پلاؤ، اور پلایا، کہنے لگے اچھی طرح سیر کروا کے لاؤ، وہ پلا کے لائے، کہنے لگے اور نہیں وہ پی رہا، پورا سیر ہو گیا۔ کہتے اچھا یہ بتاؤ دجلہ میں کوئی کمی واقعہ ہوئی میرے گھوڑے کے پانی پینے سے؟ وہ کہنے لگے نہیں، دجلہ میں کیا کمی ہونی تھی؟ فرمانے لگے یہ علم کی مثال ہے، جو بندہ علم حاصل کر کے دوسروں کو پھیلاتا ہے، پہنچاتا ہے، اس کے علم میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، بڑھتا رہتا ہے۔ تو تین چیزیں فرماتے تھے مجھے غمگین کرتی ہیں، نبی اور اصحاب رسول کی جدائی، اور دوسرا عذاب قبر، اور تیسرا قیامت۔ ان تینوں چیزوں سے ان کے دل کو غم جو تھا وہ پہنچتا تھا۔ اور پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ وصیت کیجئے مجھے کچھ۔ فرمانے لگے بولا نہیں کرو۔ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لوگوں میں رہتے ہوئے بولا نہ جائے؟ فرمانے لگے پھر حق بات بولا کرو اور بھلائی کی بات بولا کرو، ورنہ نہ بولا کرو۔ پھر اس نے کہا کہ مزید کوئی وصیت؟ کہنے لگے لوگوں ملا جلا نہیں کرو۔ کہتے لوگوں میں رہتے، معاشرے میں رہتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے ملوں جلوں نہیں؟ فرمانے لگے پھر بات میں سچائی رکھنا اور امانت دار بننا، لوگوں کی باتوں میں خیانت نہ کرنا کہ ادھر کی بات ادھر دوسروں تک نہ پہنچانا، امانت دار بننا، پھر لوگوں سے میل جول رکھنا۔ تو ایسا رکھ۔ فرماتے تھے زمین کسی کو مقدس محترم نہیں بناتی بلکہ انسان کے اعمال اس کو مقدس و محترم بناتے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ تین آدمیوں پہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، ایک وہ جو دنیا کا طلبگار ہے، ہر وقت دنیا کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، ایک وہ جو دنیا کا طلبگار ہے جبکہ موت اس کی طلب میں ہے، یعنی ایسے شخص پہ مجھے تعجب ہے۔ اور دوسرا اس سے جو موت سے غافل ہے اور دنیا میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور تیسرا مجھے اس شخص پہ بھی تعجب ہوتا ہے جو کہکے لگا کے ہنستا ہے جبکہ اس کو نہیں پتا اس کا رب اس سے راضی بھی ہے یا نہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں درس فکر ہے، ہم بھی ہنستے چلے جاتے ہیں کہکے لگا کے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ مسکرایا کرتے تھے۔ آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے نا کہکا لگا کے، تو مسکرا کے کریں، سنت کا اجر بھی پائیں گے۔ اور کہکا لگانے سے کہا جاتا ہے دل مردہ ہوتا ہے۔ دل کا مردہ ہونا کیا ہے؟ آخرت کی فکر کم ہو جاتی ہے، آخرت کی یاد اثر نہیں کرتی ہے۔ تو ہمارے دل اسی وجہ سے زیادہ مردہ بھی ہیں،
غفلت میں بھی ہیں کہ ہم کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں، جبکہ ہمیں نہیں پتہ ہمارا رب ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی رضا کے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہوتا ہو، اور ایسے برے اعمال سے بچائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو۔